نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عائلی زندگی سے متعلق مسائل اور احکامات بیان کیے ہیں، اور گزشتہ درس میں ایسی خاتون جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کی عدت کا زمانہ کتنا ہے اس حوالے سے بیان تھا۔ آگے جو آج کی آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان میں پہلی دو آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کی تاکید کر رہے ہیں، نمازوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہی عائلی زندگی کے حکم کو دہرایا ہے۔ یہاں ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ قرآن کا اسلوب اور طرز کہ پہلے بھی خاندانی زندگی سے متعلق احکامات بیان ہو رہے ہیں، بعد میں بھی خاندانی زندگی سے متعلق احکامات کا بیان ہے، درمیان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر ان نمازوں میں جو والصلاۃ الوسطی متوسط نماز ہے، صلاۃ وسطی ہے، اس کی حفاظت کا تو بہت زیادہ اہتمام کرو، اور اللہ کے حضور پورے ادب کے ساتھ کھڑے رہو، وقوموا للہ قانتین۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم پوری طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکو گے، کسی دشمن کا ڈر ہے، کوئی ہنگامی صورتحال ہے، تو فرجالا اور رکبانا، پیدل چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو، یا سواری پر سوار ہو تو اسی پر نماز پڑھ لو۔ ڈر کی حالت میں بھی، خوف کی حالت میں بھی نماز معاف تو نہیں، البتہ وہ جو ادب کی روح تھی کہ پورے اہتمام اور ادب کے ساتھ تمام ارکان کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرو، اس میں تمہارے حق میں تخفیف کر دی گئی ہے کہ جیسے بھی ہو سکے تم نماز سواری پر چلتے ہوئے کھڑے ہوئے اشارے سے نماز ادا کرو۔ لیکن جب یہ خوف اور ڈر کی حالت ختم ہو جائے، امن پیدا ہو جائے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، جیسے تمہیں اس نے ادب کے ساتھ اپنے حضور کھڑا رہنا سکھلایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اس کے مطابق اللہ کے حضور تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لینا نہایت ضروری ہے، جس کو میں نے بھی بیان کیا کہ پہلی آیات میں بھی عائلی اور خاندانی زندگی سے متعلق مسائل کا بیان ہے، بعد میں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی مسائل بیان ہو رہے ہیں، درمیان میں اللہ نماز کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس اسلوب اور انداز سے یہ بات سمجھانا اصل میں مقصود ہے کہ مسلمان جماعت کے لیے نماز کا حکم ہو یا اس کا خاندانی قومی زندگی سے متعلق اسے احکامات اور قوانین دیے جائیں، ان دونوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔
یہ نہیں ہے کہ نماز تو عبادت سمجھ لی جائے اور باقی زندگی میں انسان آزاد ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اس کے حوالے سے کوئی اسے ہدایت اور قانون نہیں دیا گیا۔ جیسے کہ آج بعض مذہبی ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات و اخلاق یہ تو ہمارے لیے عبادت ہے، باقی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، خاندانی زندگی، اس حوالے سے ہم جو ذمہ داریاں ادا کریں، جو اللہ کے احکامات اور قوانین ان کی رعایت کریں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان زندگی کے تمام شعبوں میں، اپنی زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں ان کے مطابق عمل کریں تو عبادت نہیں ہے۔ نہیں، قرآن نے در حقیقت اس خاندانی زندگی کو سمجھانے کے درمیان نماز کا حکم دے کر یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے لیے جیسے نماز کی حفاظت ضروری ہے، جیسے تمہارے لیے نماز کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں میں بھی تمہیں اللہ کے قانون کی رعایت کرنا پڑے گی، اور اس کی رعایت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ بھی تمہارے لیے ویسی عبادت ہے، وہ بھی تمہارے لیے ویسے ہی اللہ کا حکم ہے جیسے کہ نماز کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نمازوں، تمام نمازوں، پانچوں نمازوں کی تاکید کی ہے، پھر خصوصاً اس میں سے صلاۃ وسطیٰ کا ذکر کیا۔ صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین، صحابہ کرام، محدثین کے درمیان قدر اختلاف رہا ہے، لیکن جو زیادہ اور غالب روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند کے ساتھ چیز ثابت ہے، وہ یہ کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب دشمن کی طرف سے پوری یلغار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مصروف تھے اور دشمن بار بار تیروں کی بچھاڑ کر رہا تھا، اس کی دفاع میں مصروف تھے، یہاں تک کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان دشمنوں کے خلاف پر دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ انہیں غارت کرے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، یعنی عصر کی نماز ہماری انہوں نے قضا کروا دی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صلاۃ وسطیٰ کا ذکر کیا، جس کا یہاں بیان ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن والصلاۃ الوسطیٰ، اور وسطیٰ کے ایک معنی بہترین کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اس امت کو امت متوسط کہا گیا ہے، امت وسطا، یہ امت وسط ہے، معتدل امت ہے، عدل کرنے والی امت ہے، اعتدال والی امت ہے، اس میں افراط و تفریط دیگر قوموں کی طرح نہیں ہے۔ تو یعنی صلاۃ وسطیٰ کا مطلب ایک یہ ہے کہ بہترین طریقے سے ان پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، اس میں کسی قسم کی سستی، کاہلی، وقت کی پابندی نہ کرنا، وقت گزر گیا تو نماز نہ رکھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز وقت پر نہیں پڑھتے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اور بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ وقت پر ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں یا سستی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب بس جماعت کا وقت بھی گزر گیا ہے اور بالکل وقت ختم ہونے کے قریب ہے تو جا کر نماز پڑھ لی۔ یہ بہتر طریقے سے نماز ادا کرنا نہیں ہے۔ بہترین طریقے سے نماز ادا کرو، یعنی اس کے وقت پر نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خاص طور پر ظہر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ ظہر کا وقت، کیونکہ گرمیوں میں اس وقت نماز کے لیے حاضر ہونا انتہائی مشکل ہوتا تھا، اور پھر صحابہ کرام تو محنت کرنے والے لوگ تھے، کھیتی باڑی یا ان میں سے تجارت کرنے والے لوگ تھے، تو تھکے ہوئے اس وقت آتے تو نیند کا غلبہ بھی ہوتا تھا، وہ رات کو جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت ہماری طرح تو نہیں ہے کہ اٹھنے میں بھی
ہم صبح جو ہے وہ دیر کر دیتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے، کاروبار اور کام میں لگ جاتے، اس لیے دوپہر کو قیلولہ کر دیتے، تو کئی لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے اور پھر کئی لوگ کاروبار میں مصروف ہیں، کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، تو ظہر کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تمام کاموں کو، تمام تقاضوں کو چھوڑ کر نماز میں حاضر ہونا چاہیے، جماعت کی نماز میں، یہ نہیں کہ گھر میں پڑھ لیں یا وہیں پڑھ لیں، بلکہ آپ نے یہاں تک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن میں ڈر یہ ہے کہ وہاں گھروں میں جو بچے اور عورتیں ہیں ان کو بھی نقصان اور تکلیف پہنچے گی، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور یہ کام کر گزرتا ہوں، گھروں کو آگ لگا دیتا، انہیں جلا دیتا۔ اس لیے نماز کو وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اس کے آداب، اس کی سنن، اس کے فرائض و واجبات کا لحاظ کرنا، اس کا حکم دیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نماز پھر پڑھ بھی رہے ہیں، وقت پر پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور پورے ادب کے ساتھ جی اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہیں، ادھر ادھر متوجہ ہیں، کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، یا کوئی ٹانگیں لمبی کر رہا ہے تو کوئی ٹانگیں ادھر تنگ کر رہا ہے تو کوئی جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نماز کی حالت میں بعض لوگ کھیل بنائے ہوئے تھے۔ نماز سے پہلے اپنی اہتمام کر لو، اپنی صفیں درست کر لو۔ اب جب نماز میں کھڑے ہو گئے، اب پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اب تمہاری حاضری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہے، اب اس موقع پر کوئی ادھر ادھر متوجہ ہونا یہ درست نہیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اور پھر نماز، اس کا حکم اتنا تاکیدی ہے کہ خوف کی حالت کیوں نہ ہو، دشمن تم پر چڑھ دوڑے، نہیں تم کھڑے ہو کر پورے ادب کے ساتھ نماز ادا کر پا رہے تو کوئی نہیں، جس طرح بھی ممکن ہے، سواری پر ممکن ہے، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہو، جس طرح ممکن ہے نماز پڑھ لو۔ ہاں جب یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اسی کے مطابق نماز ادا کرو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ در حقیقت آئینی زندگی یا دوسرے قوانین جو اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں، یہ در حقیقت مثالی ہیں۔ یہ قوانین اس حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی یہی قوانین عائد ہوتی ہیں۔ ان قوانین کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ تو بطور مثال کی تعلیم اور تربیت کے طور پر اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے، وگرنہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی جہاں کہیں اس طرح کی نوبت آتی ہے تو ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ مثلا یہاں نماز کے حوالے سے حکم دیا، تو جب معاشرے میں امن کی حالت ہو تو پھر شریعت کا پورا قانون، زندگی کے حوالے سے جو ہدایات اللہ کی ہیں پوری کی پوری ان کی رعایت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یعنی سول قانون جاری ہوگا امن کی حالت میں، لیکن اگر کسی وقت کوئی ہنگامی حالت کھڑی ہو جائے، دشمن چڑھ دوڑے یا کوئی اور ایمرجنسی نافذ ہو جائے، حالات پیدا ہو جائیں ایمرجنسی والے، تو پھر جو ہے مارشل لا لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ایسی حالت پیدا ہو جائے تو پھر ایمرجنسی والا قانون نافذ کیا جائے گا کہ اب وہ عام سول قانون نہیں جاری ہوگا، لاگو ہوگا، بلکہ اب خوف کی حالت ہے تو لہٰذا اس حکم کے اندر، اس قانون کے اندر تخفیف کر دی جائے گی۔ جیسے یہاں خوف کی حالت میں نماز کے پڑھنے کے اندر بھی تخفیف کر دی گئی ہے کہ اب تم اشارے سے چلتے چلتے جس طرح بھی ہو سکے نماز ادا کر لو، کیونکہ اب تو خوف کی حالت ہے، امن کی حالت نہیں۔ لیکن امن کی حالت ہو تو پھر مکمل پوری طرح قانون کی رعایت کرنا ضروری ہے، پھر اس میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ نے اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، فوت ہونے سے پہلے وہ اپنی عورت کے حق میں وصیت کر کے جاتا ہے کہ میری اس عورت کو میرے اس گھر سے 1 سال کے لیے نہ نکالا جائے، اس کے اخراجات
میرے ترکہ میں سے پورے کیے جائیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل بھی یہی تھا کہ عورتیں 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھیں، یعنی اس وقت عدت کا زمانہ سال کا تھا، سال بھر عورت نے اسی شوہر کے گھر میں رہنا ہے، عدت پوری کرنی ہے، تو سال کے بعد جا کر پھر وہ آگے کوئی نیا اپنا گھر بسانے کے حوالے سے سوچتی تھی۔ تو قرآن نے شروع میں اسی قانون کو بیان کیا اور فرمایا کہ عورت اگر والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، عورت کا شوہر جا رہا ہے دنیا سے، بس اوقات ایسی حالت ہوتی ہے بیماری کی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا وقت آخری آ چکا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی عورت کے حق میں تاکید کر جائے، وہ کمزور ہے کہ اس کو سال بھر اسی گھر میں رہنے دیا جائے، اس کے اخراجات میرے ہی ترکہ میں سے پورے کیے جائیں۔ تو فرمایا والذین یتوفون، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو رہے ہوں اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وصیۃً لازواجہم، اپنی عورتوں کے لیے وصیت اور تاکید کر کے جائیں، متاعًا، کس کی؟ متاعًا الی الحول، سال کے نفع اٹھانے کی، غیر اخراج کی، انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ لیکن فإن خرجنا، اس دوران اگر وہ خود سے نکل جائیں، خود سے اپنے میکے چلے جائیں، خود سے اپنی زندگی کے لیے کوئی آگے اور فیصلہ کر لیں، لیکن دستور کے مطابق ہو، بد چلنی کا طریقہ نہ ہو، نکاح کا طریقہ ہو، ایک صحیح دستور کے مطابق کوئی فیصلہ کریں۔ فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے جو اپنے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کو فیصلہ کرنے دیں، اگر وہ پہلے جانا چاہتی ہیں تو جانے دیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے، اور وہ جس طرح چاہے اپنے احکامات اور قوانین تمہاری بہتری کے لیے تمہیں عطا کرے۔ یہ حکم شروع میں نازل ہوا، لیکن بعد میں جب عورت کبھی ترکہ میں حصہ مقرر کر دیا گیا، آیات میراث جن کا بیان آگے 4 پارے میں آ رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع ہے جس میں عورت کا ترکہ مقرر کر دیا گیا، اس کا وراثت میں حصہ مقرر کر دیا گیا کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے ترکہ میں سے اس کو 4تھا حصہ ملے گا، اگر اس کی اولاد بھی ہے تو پھر شوہر کے ترکہ میں سے اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اب یہ اس کا متعین کر دیا، پہلے متعین نہیں تھا اس کا حصہ، تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ سال تک کم از کم وہ اسی گھر میں رہے اور اس کے اخراجات شوہر کے ہی اس مال میں سے پورے کیے جائیں۔ لیکن جب وہ آیت وصیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ حکم سال بھر رکھنے کا تو نہیں ہے، نہ اس کی وصیت کرنے کا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مستحب درجے کا حکم اب بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عورت ابھی اپنی زندگی کے بارے میں نیا فیصلہ نہیں کرتی، ہر ایک عورت جو ہے اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں یا عمر ادھیڑ ہو چکی ہے، زیادہ عمر ہو چکی ہے، وہ آگے نئی شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہتی یا کر نہیں سکتی، تو اب اس کے لیے سال بھر، خاص طور پر اس کا وہی مکان اگر اس کے ترکے میں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ترکے میں اس کو نہیں مل رہا بلکہ دیگر ورثاء کے حصے میں آ رہا ہے تو سال بھر اس کو رہنے دیا جائے استحبابی طور پر، تو یہ بہتر ہے تاکہ اس کو مشکلات پیش نہ آئیں، اس دوران اپنے رہنے سہنے کا کوئی اور انتظام کر لے۔ اس کے بعد آخر میں پھر اللہ نے یہاں ان تمام آئینی قوانین کو ختم کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہ عورت کے لیے یہ معاملہ انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ جب اسے طلاق ہو جائے، خاص طور پر کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ رہا ہے، اپنے سے الگ کر رہا ہے، اس میں کیونکہ طلاق دینے کا معاملہ مرد کے ذمہ تھا، مرد کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے اس رشتے کو توڑنا پڑے تو مرد فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بھی ایک محدود دائرے کے اندر، اسے 3 طلاقیں دے گی تھی، 3 طلاقوں کا حق ہے کہ 3 طلاقیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ عورت اس پہلو میں ذرا کمزور نظر آتی ہے کہ حق یہاں مرد کو دیا گیا اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے، اگرچہ عورت کو بھی خلا لینے کی تو اجازت دی ہے شریعت نے کہ اگر کسی صورت میں مرد جو ہے اس کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، مرد حقوق پورے نہیں کر رہا، تو یہ بھی نہیں ہے کہ عورت بس اب اس سے الگ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ بھی خلا لے کر اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ لیکن طلاق کی صورت میں
عورت جب الگ ہو رہی ہے، یہ ایک رشتہ تمہارا آپس میں قائم ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتے ہیں ان کے آپس کے معاہدات ہوں یا معاہدات کو ختم کیا جائے تو اچھے طریقے سے، جھگڑ کر، لڑائیاں کر کے، دنگا و فساد کے ذریعے سے معاملات کو ختم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باہمی مشاورت سے ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے الزام تراشیوں کی بوچھاڑ نہ ہو، ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی دھمکیاں نہ ہوں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ طلاق کی وقت تو عجیب حالت ہوئی ہوتی ہے دونوں خاندانوں اور دونوں افراد پر، خاص طور پر عجیب سا بھوت سوار ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ قرآن نے اس کو سختی سے منع کیا، بلکہ فرمایا یہاں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، وہ عورتیں جن کو طلاق دی جا رہی ہے انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، متاعًا بالمعروف، اچھے طریقے کے مطابق ان کو متع دو، ان کو کوئی گفٹ دو، ان کو تم اپنے گھر بھیج رہے ہو، طلاق دے رہے ہو تو ایسے نہیں ہے کہ جھگڑ کر لڑائی کر کے ان کو بھیج دو۔ تمہارے ساتھ ان کا ایک نکاح ہوا، ایک رشتہ قائم ہوا، تم نے اچھی وقت کچھ زندگی کا گزارا ہے، اس کی یادیں باقی رہنی چاہیے۔ اب اگر نہیں اتفاق پڑ رہا کہ تم آپس میں نبھا کر سکو تو اس کو جاتے وقت کچھ نہ کچھ گفٹ دے کر بھیجو۔ حقاً علی المتقین، یہ بات لازم ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے، جن کے دلوں میں تقوی موجود ہے، اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہے، انہیں اس بات کی رعایت کرنی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم میں عقل پیدا ہو، فہم و بصیرت آئے، سمجھ سے کام لو۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے قوانین اور احکامات بیان کر دیے ہیں، اب اس کے ذریعے سے تم آگے اپنی معاشرت کو، اپنی قومی زندگی کو، اپنی انفرادی زندگی کو اس کے مطابق تم استوار کرو، اس کے مطابق بہترین بناؤ، تو تمہارے لیے کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان چند رکوعوں کے اندر خاندانی اور عائلی زندگی کو نمونہ بنا کر احکامات و ہدایات بیان کیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو یہ قوانین بیان فرمائے ہیں، یہ قوانین در حقیقت زندگی کے ہر شعبے میں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو قرآن کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔